ایسی خواتین جو سب سے الگ رہتی ہیں، کم ملتی ہیں، کم فون کرتی ہیں، انہیں یا تو اکثر مغرور کہا جاتا ہے یا پھر ان کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی جاتی ہے کہ اس بیچاری کے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں یا سسرال والوں کی طرف سے بہت پریشر ہے، اس وجہ سے وہ کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، رشتہ داروں سے بھی دور ہو گئی ہے۔ اور یہ رائے قائم کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ رشتہ دار ہیں جن کا کام صرف دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا ہے، دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لینا اور اس پہ کو پھر پورے رشتہ داروں میں پھیلانا، یہ وہ لوگ ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی بھی بات حقیقت نہیں ہوتی، سچ نہیں ہوتی۔ ایسی خواتین جو الگ رہتی ہیں، کم ملتی جلتی ہیں رشتہ داروں سے، کم فون پہ بات کرتی ہیں، وہ کمزور نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں سسرال کی طرف سے ان پہ کوئی پریشر ہوتا ہے، وہ حقیقت میں بہت مضبوط دل کی مالک ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا کہ ملنا جلنا ہے، کہاں تک ان کو تکلیف لوگ پہنچا سکتے ہیں جس سے انہوں نے خود کو بچانا ہے۔ جو خواتین خود کے ساتھ خوش رہتی ہیں نا، جو خوش رہنا جانتی ہیں خود کے ساتھ، وہ اندر سے مضبوط ہوتی ہیں۔ ایسی خواتین کو لوگوں کی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج ہم اس ٹاپک میں بات کرنا چاہتی تھی آپ سے کہ ایسی کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ایسی خواتین اکیلے رہنا پسند کرتی ہیں، وہ دوسروں سے کم ملتی جلتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں۔ ویڈیو پر آ چکے تو مکمل میرا ساتھ دیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنے والی ہوں نا آپ سے، وہ باتیں میں نے بھی سنی ہیں۔ سسرال والوں کی طرف سے پریشر ہے، کوئی پریشانی ہوگی، بیچاری مل نہیں سکتی، شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی، بہت ساری ایسی باتیں میں نے بھی سنی ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ باتیں سنی ہوں گی یا پھر کسی کو سنائی ہوں گی کہ اس میں غرور بہت زیادہ ہے یا حالات ساتھ نہیں دیتے، وہ بیچاری مل نہیں سکتی، اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، بہت ساری ایسی باتیں۔ کیونکہ حقیقت میں ایسی باتوں کا کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی باتوں کی۔ بہت ساری خواتین اس لیے بھی اکیلی ہو جاتی ہیں، بہت کم ملتی جلتی ہیں، کیونکہ وہ زندگی کی بہت سی ایسی تلخ حقیقتیں ہیں جن کو وہ سمجھ لیتی ہیں اور ان سے کوئی سبق حاصل کر لیتی ہیں اور اس لیے ملنا جلنا کم کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی وجوہات ہیں ایک ایک کر کے میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی اچھا سا حل نکال سکیں۔ تو سب سے پہلی ریزن جس کی وجہ سے ایسی خواتین کم ملتی ہیں، کم رشتہ داروں میں جاتی ہیں، اس کے پیچھے دوگلے اور فیک لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسی خواتین پہچان لیتی ہیں کہ کون اپنا ہے اور کون اپنا نہیں ہے، کون پیٹھ پیچھے جا کے باتیں کرتا ہے، کون گھر گھر جا کے اس کی افواہیں پھیلا رہا ہے اس کے بارے میں، جو بھی باتیں ہیں۔ ایسی خواتین کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ کم ملتی جلتی ہیں، اس لیے وہ رشتہ داروں کے پاس کم جاتی ہیں، جب کوئی اس کے گھر میں کم آتا ہے۔ کیونکہ آپ خود ایک چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان خود کو کتنی کی تکلیف دے سکتا ہے۔ جب بار بار ایک ہی انسان سے تکلیف مل چکی ہے، دھوکہ مل چکا ہے اس کو، تو انسان کتنی کو خود کو تکلیف دے سکتا ہے رشتے نبھانے کے چکر میں۔ ظاہری سی بات ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ تو وہ سنبھلے گا نا۔ اور میں کہتی ہوں کہ جو لوگ نہیں سنبھلتے، جو لوگ تیسری بار بھی خود کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، تو وہ بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں، وہ بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں اور کمزور عورتیں جو اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، جو اپنی زندگی میں یہ نہیں سمجھ سکتی کہ یہ میرا اپنا نہیں ہو سکتا، میں اس سے آج کے بعد نہیں ملوں گی، یا ملنا اگر مجبوری بھی ہے تو میں اتنا کا ملوں گی کہ یہ شخص مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، پھر وہ کمزور خواتین ہیں۔ اور جو مضبوط خواتین ہوتی ہیں، مضبوط مائنڈ کی، مضبوط دل رکھتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنی عادتوں سے نہیں پیچھے ہٹنا، یہ نہیں بدلے گا، میں ہی خود کو اتنا کا محدود کر لوں کہ میں اس سے کم ملوں، مجھے کم تکلیف ہو۔ اگر آپ بھی اکیلی ہیں، آپ کم لوگوں سے ملتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مغرور ہیں یا آپ میں کوئی کمی ہے۔ آپ جھوٹے لہجوں کے پیچھے چھپے زہر کو پہچان لیتی ہیں، اس لیے آپ اکیلی ہیں۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے بہت سی خواتین اکیلی رہتی ہیں یا کم ملتی جلتی ہیں لوگوں سے، کیونکہ انہیں تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں رشتوں میں گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو اس چیز سے نہیں ہے کہ کتنے رشتہ دار مجھ سے ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی کو جیلس نہیں کروانا ہوتا، اس نے کسی کو متاثر نہیں کرنا ہوتا کہ میرے تو سارے رشتہ دار مجھ سے ملتے ہیں، دکھاوا نہیں کرنا ہوتا۔ اس کو گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے، کون اس کا اپنا ہے، کون اس کا غیر ہے، اس کو اس چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ کے نزدیک کیا بار بار اپنی باتیں کروانا، بار بار خود کو تکلیف دینا بہتر ہے،
وہ رشتہ دار جو آپ کے فیس پہ کچھ اور ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے، خوشی میں آپ کے پاس ہیں، وہ بھی طنز کرنے کے لیے، طعنے کرنے کے لیے، یا یہ کام تو تم نے ٹھیک نہیں کیا، تنقید کرنے کے لیے، اور جیسے ہی آپ کو ضرورت ہو تو ایسے زمین سے غائب ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ نہیں کب کی موت آ گئی۔ ایسے رشتہ داروں سے ملنا ضروری ہے یا اکیلے رہنا ضروری ہے؟ آپ خود سے یہ سوال پوچھیں۔ جو مضبوط خواتین ہوتی ہیں نا، وہ خود کو صرف بچاتی ہیں، وہ بار بار ٹوٹنے سے، خود کو تکلیف دینے سے، اپنی فیملی کی باتیں دوسروں کے گھروں میں ڈسکس کرنے سے خود کو بچاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے رشتہ دار ہیں جو پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں کرتے ہیں، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے، بار بار آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو آپ کو ایک فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے رشتہ داروں سے بہتر ہے کہ میں اکیلی ہی رہ لوں، کوئی میری بات تو نہیں کرے گا، کوئی مجھے تکلیف تو نہیں دے گا، میں امیدیں تو نہیں پالوں گی ایسے رشتہ داروں کی وجہ سے کہ میرے دکھ سکھ میں یہ میرے ساتھ ہیں، جبکہ دکھ سکھ میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ جو خواتین کم رابطہ رکھتی ہیں، کم فون پہ بات کرتی ہیں، کم رشتہ داروں سے ملتی ہیں، یا اگر ملتی ہیں تو ان کی زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعہ میں اس کے اپنے ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہنی طور پہ وہ آزاد ہوتی ہیں، ان کو نہ تو کسی کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود کو دوسروں کی تعریفوں کی وجہ سے خوش نہیں رکھتی کہ کوئی تعریف کر دے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی، کوئی تنقید کر دے گا تو میں پریشان ہو جاؤں گی، کسی کی واہ پہ میں زندہ رہوں گی۔ ایسی خواتین کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے جس طرح آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ میں بھی ان چیزوں سے گزری ہوں، میں کس طرح گزری ہوں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب تک اتنی میچور نہیں تھی، اتنی سمجھ نہیں تھی، جس طرف کو امی نے بولا جس رشتہ دار سے ملنا ہے اس سے ملنا ہے، جس سے نہیں ملنا اسے نہیں ملنا، جب ذرا سی سمجھ آئی، پتہ چلا رشتوں کی پہچان ہوئی، کون نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، کون اس وجہ سے ساتھ ہے کہ وہ آپ کو نیچا دکھا سکے، آپ کو تکلیف دے سکے، یا آپ کے راز جان سکے، کہ گھر گھر بیٹھ کے ڈسکس کر سکے کہ اس کی بیٹیاں تو ایسی ہیں، وہ ایسی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہے، صرف اس وجہ سے ساتھ ہے۔ جب پہچان ہوگی نا تو یقین کریں کہ میں نے آہستہ آہستہ کر کے ان سب لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا جو صرف اس لیے آپ کے ساتھ ہیں کہ گھر گھر جا کے آپ کی باتیں کر سکیں، پیٹھ پیچھے آپ کو برا بنا سکے لوگوں کے سامنے۔ تو ایسے رشتہ داروں کا ساتھ رہنا نہ ساتھ ہونا برابر ہی ہے۔ اور یہی چیزیں میں نے اپنے سسرال میں بھی رکھی، جن رشتہ داروں کا پتہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کے نہیں ہونا، جن کا مقصد صرف ایک سیکنڈ میں آپ کو جج کرنا ہے اور پھر آپ کی باتیں کرنا ہے، ایسے رشتہ داروں سے مل کے آپ نے کیا ہی کر لینا ہے۔ تو وہی چیز کہ آپ کو بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خود کو آزاد رکھیں ایسے رشتہ داروں سے جن کا مقصد صرف آپ کو تکلیف دینا ہے۔ آپ کو کیا ہی ضرورت ہے کہ کوئی آئے گا تو آپ کی تعریف کرے گا تو آپ خوش ہوں گے، کوئی آئے گا ہی آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ لوگ کون ہوتے ہیں جو آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں یا پریشان رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی ذات آپ کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ مضبوط ارادوں کی خواتین جو اپنی زندگی میں کامیاب ہیں، جو اکیلا رہنا پسند کرتی ہیں، یا اتنا لوگوں سے ملتی ہیں کہ جتنا لوگ ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے، صرف اتنا کا ملتی ہیں، اس وجہ سے کیونکہ وہ ماضی سے سبق حاصل کر لیتی ہیں، ماضی کی کچھ ایسی تلخ حقیقتیں، اپنوں کی پہنچائی ہوئی تکلیفیں وہ یاد رکھتی ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ اکیلی رہتی ہیں کہ دوبارہ نہ تو کوئی آئے ان کی زندگی میں، نہ ہی لوگوں کو اتنی اجازت دیتی ہیں کہ بار بار آ کے لوگ ان کو تکلیف پہنچا سکے۔ تو جو خواتین اکیلا رہنا پسند کرتی ہیں، کم ملتی جلتی ہیں، کم رشتہ داروں کی طرف جاتی ہیں، یا صرف جاتی بھی ہے تو اتنا جتنا کا کوئی کام ہو، اس کے علاوہ نہیں، زیادہ دوستیاں نہیں پالتی، وہ نہ تو مغرور ہیں اور نہ ہی ان کو کسی ایسی کوئی پرابلم ہے، نہ ہی ان کے مالی حالات برے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی سسرال کی طرف سے کوئی تنگی ہو سکتی ہے، نہ ہی شوہر کی طرف سے کہ اجازت نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ اپنوں کی پہنچائی ہوئی کچھ ایسی تکلیفیں، اپنوں کے دیے ہوئے کچھ ایسے سبق وہ یاد رکھ لیتی ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہیں، اور مزید لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ بار بار آ کے لوگ ان کو تکلیف پہنچائیں۔ وہ خود کو بھی محفوظ رکھتی ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے شوہر کو بھی۔ آپ کو بھی میں اسی چیز کا مشورہ دوں گی، یہی مشورہ دوں گی کہ ایسے رشتہ داروں سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہیں، اپنے گھر میں اپنی زندگی انجوائے کریں۔ جو رشتہ دار صرف جن کا مقصد پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں کرنا، گھر گھر میں آپ کو مشہور کرنا، آپ کی بیٹیوں کی بات کرنا یا آپ کی بات کرنا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایسے رشتہ داروں کو، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کو مغرور کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مالی حالات برے ہیں، اجازت نہیں دیتے، اس وجہ سے نہیں یہ ملتی جلتی، یا شوہر کی طرف سے پابندیاں یا سسرال والوں کی طرف سے، پھر جو بھی لوگ آپ کو جس طریقے سے بھی جج کر دے اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں، لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق آپ کو جج کرنا ہے، اپنی رائے قائم کرنی، آپ لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ اس چیز کو
کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ لوگ، یہ رشتہ دار کبھی بھی نہیں خوش ہو سکتے. آپ اپنا آپ مار بھی دو نا، اپنے آپ کو ختم بھی کر دو، پھر بھی نہیں انہوں نے خوش ہونا. کوئی نہ کوئی آپ کی بات نکال لینی ہے، جڑ کر گھر بیٹھ کے ڈسکس کرنی ہے. تو بہتر ہے خود کو مضبوط بنائیں، اپنی سوچ کو مضبوط بنائیں. کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہ دے کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے. آپ جتنا زیادہ ملو گے، کوئی فیس پہ آپ کی ایک دفعہ تعریف کر لے گا، اس کی تو عادت بہت اچھی ہے، یہ تو بہت ملنسار ہے. پیٹھ پیچھے پتہ نہیں اس نے کتنی کا آپ کی باتیں کرنی ہیں. تو بہتر ہے خود کو ایسے لوگوں سے بچائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.